खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस बमुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। खुदावंद तेरी तस्वीर हो। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका छठा बाब उसकी 51वीं आयत से लेकर 58वीं आयत तक सुनेंगे। एक दिन यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर तुम इतने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी गज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाए। उसी खुदा ने मेरे अजीज मोमिन, आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर यीशु मसीह के बदन और खून की ईद मनाते हैं। मसीही ईमान और मसीही ईमान की इबादत के मरकज की ईद है। यीशु की मौजूदगी, यीशु में कायम रहने और यीशु को अपनी जिंदगी में कायम रखने की ईद है। ज़ाहरन रोटी और मैदे हकीकतन यीशु मसीह के बदन और खून की मौजूदगी की ईद है। इन सबसे बढ़कर आज ईमान की एक बहुत बड़ी ईद मनाई जाती है। कलीसिया इसे सच मानती है, इस ईमान पर तवक्कुल रखती है। यीशु मसीह के इन बातों पर जो आज की इंजील मुकद्दस में बयान की गई है, इन बातों पर तवक्कुल रखते हुए, ईमान रखते हुए, भरोसा रखते हुए कलीसिया अपने मोमिनीन को इस ईद में शामिल होने, इस ईद का जश्न मनाने, इस ईद में अपने ईमान में तक़वियत पाने और इस ईद में आज की इबादत में शामिल और शरीक होने, खुदा के अवतार के चौकी पर बैठने, अपनी दुआएं, इल्तिजाएं, मिलते समाज से खुदा अपने खुदा की हुजूरी में रखने और उसकी मौजूदगी को अपनी
پیراگراف 171 جو ہے وہ سکھاتا ہے کہ کلیسیا سچائی کا ستون ہے، اور یہ سچائی کا ستون جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے، پورا کرتے ہوئے آج اس ذمہ داری کو بھی پورا کرتا ہے جو وہ اپنا ایمان اپنے مومنین میں منتقل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پالوس رسول یہی ایمان اپنے شاگرد میں، تیموتھیوس میں، تیموتھوس میں بانٹتے ہوئے لکھتا ہے۔ اس کے پہلے خط کے 3 باب کی 15ویں آیت میں پالوس رسول کہتا ہے کہ اگرچہ مجھے امید ہے کہ جلد تیرے پاس آؤں، تاہم یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر گزران کرنی چاہیے۔ کلیسیا اس ستون کو مانتی ہے کہ کلیسیا سچائی کا ستون ہے، اور کلیسیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سچائی کو اپنی آنے والی پیڑھی میں، آنے والی نسل میں، اپنی اولاد میں، اپنے خاندان میں اس ایمان کو، اس سچائی کو منتقل کرے۔ جس طرح سے ہم کلیسیا، ابتدائی کلیسیا کے ایمان کو دیکھتے ہوئے آج کی کلیسیا کے ایمان میں بھی وہی باتیں دیکھتے ہیں، کلیسیا اسے اپنی ایک ذمہ داری سمجھتی ہے اور اسے بخوبی نبھاتی ہے، اور آج اس ذمہ داری کا ایک عنصر اور ایک منظر ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم یسوع مسیح کی حقیقی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ چند باتوں کے ساتھ آج کی اس عید کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا کلیسیا سچائی کا ستون ہے، کلیسیا مسیح کے کلمات کی یاد کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسیح کے کلمات کی حفاظت کرے اور ان کلمات کو یاد رکھے۔ یہی رسولوں کے ایمان کے اقرار کو نسل در نسل منتقل کرتی آ رہی ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے فرزندوں کو، اپنی اولاد کو بولنا، سمجھنا اور ابلاغ کرنا سکھاتی ہے، اسی طرح سے کلیسیا جو ہماری ایمان کی ماں ہے ہمیں فہم و فراست اور ایمان کی زندگی سے متعارف کروانے کی غرض سے ایمان کی زبان بولتی ہے۔ اکثر اوقات ہم اپنی اولاد کو، جب ہمارے بچے کچھ ایسا کام کریں جو ہم نے نہیں سکھایا تو ہم فوراً وہاں پر کیا سوال کرتے ہیں؟ اگر آپ کا بچہ کوئی ایسی حرکت کرے جو ناگزیر ہے تو ماں باپ کیا بولتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو؟ ہاں، کدھر کو سیکھے؟ ہاں نہیں، تسی نہیں کہتے اللہ تعالیٰ تیرے کرتا رہے جو تیرے کالے پتر تیری ہوئی زندگی ہے۔ ہاں ایسے نہیں کہتے؟ کبھی آپ نے اپنے بچوں کو کہا کہ میں نے تجھے یہ نہیں سکھایا؟ ہاں نہیں کیا، نہیں کیا، باقی نہیں نہ کیا۔ کنے کنے خیالات کو ہم کو پتہ لگے؟ 1 2 3 چاندی کھاتا ہے، مطلب باقی آدھے پترا جو مرضی کرتا رہا، تیے جو مرضی کرتی رہا، تیری کار ہے، تیری دنیا ہے۔ ماں باپ اکثر یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ نہیں سکھایا، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یا کبھی کبھار ایسی بات بچہ کر دے جو ناگزیر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سکھایا، یہ کس سے سیکھا ہے؟ کلیسیا
اس لیے کلیسیا بطور ماں ہمیں ایمان کی زبان سکھاتی ہے، اور آج ایمان کی زبان میں نے کہا آج ایمان کی اکائی، ایمان کی ایک بہت بڑی عید ہم مناتے ہیں، یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید۔ ایمان خدا کو جاننے کا طریقہ کار ہے۔ پاکواں کلیسیا اس عید سے یسوع کو جان لے، اپنے ایمان سے اس کی موجودگی کو جاننے میں مدد کرتی ہے۔ اس لیے یسوع مجھ میں قائم ہے کہ میں یسوع میں قائم ہوں۔ آج کی عید ہمیں بتاتی ہے کہ کون کس میں قائم ہے۔ ضمن مقدس میں ہم نے آج یہی پڑھا ہے، یسوع مسیح نے کہا ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم ہے اور میں۔ ہاں جی ذرا بولو شاباش، پتہ لگے کہ تسی ایتھے ہی ہو۔ وہ مجھ میں قائم ہے اور میں اس میں۔ سو آج کی یہ عید ہمیں یہ سوال پوچھنے پر پوری حقدار بنتی ہے کلیسیا بطور ماں اپنے فرزندوں سے، اپنی اولاد سے، جنہیں وہ ایمان کی زبان سکھاتی آئی ہے۔ سالوں سال ہم اس ایمان کی زبان کو اس گرجا گھر سے سیکھتے رہے ہیں، اپنے بزرگوں سے، اپنے باوجداد سے، مختلف کاہنوں سے، مختلف مناسبان سے ہم ایمان کے باتوں کو سیکھتے رہے ہیں۔ سو آج کی یہ عید میں کلیسیا اس بات کا سوال کرنے پر اہل ہے اور اس بات کو پوچھنے پر پورا حق رکھتی ہے کہ کون کس میں قائم ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ مجھ میں قائم ہے اور میں اس میں۔ سو سوال اب یہاں پر یہ بنتا ہے کہ یسوع کو پا لینے کے بعد کیا یسوع مجھ میں قائم ہے؟ یسوع کو پا لینے کے بعد کیا میں یسوع میں قائم ہوں؟ اور اگر میں یسوع میں قائم نہیں ہوں اور مجھ میں یسوع قائم نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں جو بدن اور جو خون کی ضیافت میں شامل ہوتا رہا ہوں یا ہوتی رہی ہوں وہ صرف ظاہر ہے، ایمانی نہیں ہے۔ یسوع کی موجودگی ایمان کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس لیے اس نے کہا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ انطاکیہ کا مقدس اگنیشیس 107 عیسوی کا یہ مقدس ہے اور یوحنا مکاشفہ لکھنے والے کا شاگرد ہے، اور یہ یوکرس کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ لوگ یوکرس اور دعا سے اس لیے دور رہتے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کرتے کہ یوکرس ہمارے نجات دہندہ یسوع المسیح کا حقیقی بدن ہے۔ مقدس جسٹن 165 عیسوی کا مقدس ہے، ابتدائی کلیسیا کا ایک بہت جانا مانا شخص ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی تعلیم دوسروں کو بتائیں، ورنہ ان کی سزا ہم پر آئے گی جو اپنی لا علمی کے باعث گناہ کر چکے۔ لکھتا ہے کہ ہم اس غذا کو یوکرس کہتے ہیں، ہم جو بھی لیں گے یہ غذا یوکرس ہے، کسی اور کو اس میں حصہ لینے کی اجازت نہیں۔ اکثر بات سیکھنے دے رہے ہیں اپنے یار کہہ رہے ہیں آجا میرے پیچھے لگ جا تمہیں آجا۔ سو مقدس جسٹن 165 عیسوی کا مقدس تھوڑا سا سخت بھی ہے، تھوڑا سا سخت بھی ہے اور ایمان کا بڑا پختہ ہے۔ وہ صاف لکھتا ہے کہ کسی اور کو
اب وہ بات کیا ہے؟ وہ ساری بات لکھنے کے بعد نیچے ایک خلاصے کے طور پر 28ویں آیت میں لکھتا ہے بس آدمی اپنے آپ کو پرکھے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کوئی نالائق طور پر کھاتا اور پیتا ہے وہ بدن کی تمیز نہ کر کے اپنی سزا کھاتا اور پیتا ہے۔ اسی اکثر اوقات دیکھنا ہے گا اسی لائن چاہتے ہوئے ادھی لائن سے گلا باتاں کرتے رہنے ہیں، ادھی لائن سے چیزاں سنبھالتے رہنے ہیں، ساڑھے دو ہی ہاتھ کبھی خالی نہیں ہو گے، ایک ہاتھ ساڑھے موبائل ہوئے گا، ایک ہاتھ ساڑھے کو رومال ہوئے گا، کچھ بوتا کھان لے اسی اور کچھ 4-5 شاواں ہڑ کے ہاتھ ویلا نہیں کری ہوئے گا۔ بہت کٹ لوگ نے جنہیں اپنے ہاتھ ویلا کر کے آ گئے، کہ بہت سارے لوگ نے جنہوں نے ہاتھوں دے وچ چیزاں موجود ہو گیا، تو جدوں بادشاہ کلیاں دی واری آتی پھر کچھ نہیں سمجھ آتا کہ موبائل کتنے رکھیے، بادشاہ کتنے رکھیے، یسوع مسیح نو کتنے اتاریے، موبائل کتنے رکھیے، کیونکہ موبائل بھی بڑا مہنگا لے لینے ہیں، بعد لوگ وہی سام کرتے رہنے ہیں، ایمان گواچتا رہے، موبائل نہیں گواچنا چاہیے، ایمان جاتا رہے، موبائل نہیں میرا جانا چاہیے، پرس میرا نہیں گواچنا چاہیے۔ تسی اکثر دیکھتے ہو ادھی لائن دے وچ اسی گلاں کرتے ہیں، میں کوئی نوں چھیڑ کری او چھیڑتا، لگے جا کے اسی بڑے سنجیدہ بن کے بادشاہ کلاں گے، تے واپس آندے آندے 4-5 گلاں کرتے رہاں گے، حالانکہ یسوع کتے ہوئے؟ ہاں جی مجھ میں یہ سنے کہنا جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ شاباش وہ مجھ میں قائم ہے اور میں اس کا پہ زور رکھنا ہے، وہ مجھ میں قائم ہے اور میں اس میں۔ جو میں ایک گل دستا جانا تاکہ تمہیں تھوڑا جہا اندازہ ہو جائے کہ یسوع دے قائم ہونے کا مطلب کی ہے۔ مئی کے مہینے دے وچ اسی عید منائی، تساں بھی اس عید نوں منایا ہوئے گا، ملاقات دو ہستیاں کی ملاقات، کوئی دس سکتا ہے کیڑی کیڑی سی؟ ہاں دو ہستیاں کی ملاقات، اور دونوں ہستیاں کے وچوں ایک کو یسوع سی اور ایک کو ایک عام بچہ سی۔ گل سمجھ آ گئی؟ اور وہ مجھ میں قائم رہے گا اور میں اس میں، جدوں یسوع تہاڈے وچ قائم ہوے تے کی ہونا چاہیے، تے جدوں یسوع قائم نہیں ہے پھر کی ہونا چاہیے؟ میں ایک گل دس کے تھوڑا جہا پھر اگے چلنا تاکہ تمہیں سمجھ لگ جائے کہ اج دی عید منان کلیسیا کیوں انہوں عید کے طور پہ منانی ہے۔ ایک کو یسوع ہے، ٹھیک ہے، مجسم یسوع ہے، اج سلام سنے ہیں، ہاں کیتی ہے، اور ایک گل سنی ہے کہ تیری رشتہ دار الزبات کے ہاں بھی بیٹا ہونے والا ہے، وہ جو بانچ کے لاتی تھی اس کا چھٹا مہینہ۔ ایک گل سن کے مقدسہ مریم کی کر دی ہے ٹور پہ دی ادھر ہاں کی تھی، فرشتے نے ہاں کی تھی، فرشتے نے کیا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہاں کی تھی، فرشتہ گیا مقدسہ مریم ہی گئے، اور مقدسہ مریم جاتی تھی وہ الزبات، اور مقدسہ مریم دے قول قائم کون ہے؟ یسوع مسیح۔ تسی ایسے دیکھ لو بڑا خوبصورت ایک سمبل ساڑھے سامنے رکھیا گیا، مقدسہ مریم دے بدن چ یسوع مسیح، مقدسہ مریم دا بدن پاک صندوق جہدے یوکرس آ کے تے پرورش پاندا، یوکرس آ کے قائم ہوندا، ہن اے مریم یسوع نوں لے کے الزبات کو پہنچدی اور صرف سلام کرتی، صرف کی کرتی ہے؟ سلام، بس اور کوئی گل نہیں، سلام کرتی ہے، اور دوسرے پاسے کی گل آندی ہے یہ تو پہلے نگاہی سنا ہاں میرے لیے یہ کیسے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے ہاں آئی، میرے گھر میں آئی، میرے آنگن میں، یعنی میرے بیڑے آنا، ہاں میرے کار آنا، تیرے قدم مبارک میرے کار آئے، یہ کیسے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے ہاں آئی؟ وہ گل دیکھ رکھے ہو
تسی بھی اکثر ہی کہتے ہو لوگ کیا ہوتے ہیں نانا سٹو اسی بھی اکثر کہہ رہے ہیں اللہ آپ ادھر آ کے ہاں نہ سمجھ آئی وہ مجھ میں قائم رہے گا اور میں اس میں وہ قائم کیا ساڑھے اندر ہے اگر وہ سامنے والے کو خوشی نہیں دے رہا تو اڈی موجودگی سامنے والے کی خوشی نہیں ہے دیکھ جو ہی میرے سلام کی آواز میرے کانوں میں پہنچی میرا بدن میرے بدن کے اندر والا بدن بھی خوشی سے اچھل رہا تسی کیوں سلام کر دیا میں موبائل کہیں غور کیتا ہاں سلام کرو لڑائی ہو جاتی ہے ہاں زیادہ کام نہ کروا دے پٹی ہو گئی کیڑا یسوع ہے جڑا ساڈے نال جا ہی گیا حالانکہ اسی لے کے بھی گئے ہیں بڑی عقیدت نال بڑی عقیدت نال بعد وچ بیٹھے سن عبادت دے شروع چ آئے سن گناہاں دا اقرار بھی کیتا سی بڑی عقیدت نال اسی پاک شراکت بھی لئی سی وہ باوجود اسی دنیا سے جا کے یسوع یعنی کہ خوشی نہیں دے پا رہے یسوع یعنی کہ امید نہیں دے پا رہے یسوع یعنی کہ تسلی نہیں دے پا رہے یسوع یعنی کہ اونا لوکاں دی جڑے پریشان نے اونا دی نا امیدی لئی امید نہیں بن پا رہے پھر یہ مطلب ہے کہ اسی یسوع ایمان نال حاصل یہی مطلب ہو سکتا ہے عیسیٰ مریم نے بڑے ایمان نال کیا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں اور میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو اور وہ قول جو بھی خدا نے انہیں کیتا انہیں پورا کیتا اور جان دین تک انہیں پورا کر دی اس لیے میں کیا کلیسیا آپ بطور ماں آپ کے سوال پوچھنے کی پوری حقدار ہے کہ کون کدے قائم ہے کیا یسوع مجھ میں قائم ہے کیا میں یسوع میں قائم ہوں مقدس فادر بھی ہو اس پاک یوکرس کے بارے میں لکھتا ہے کہ اگر انسان یہ جان جائے کہ وہ کیا حاصل کر رہا ہے تو وہ وہیں پر ہی مر جائے کہ ایک ناپاک بدن میں ایک پاک بدن پرورش پانے لگا ہے ایک ناپاک ہوٹوں میں ایک پاک چیز آنے لگی ہے ایک ایسا دل جو گوشت سے بھرا ہے ایسا دل جو لالچ سے بھرا ہے ایسا دل جو ہر دنیا کی ہر ایک ناپاکی سے بھرا ہے اس میں ایک پاک چیز پرورش پانے لگی ایک پاک چیز قائم ہونے لگی ہے ایک پاک چیز قیام کرنے لگی ہے ایک پاک چیز رہنے لگی ہے فادر کیوں لکھتا ہے کہ اگر انسان جان جائے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے تو وہ وہیں پر ہی مر جائے میں نے اس لیے کہا کہ ہم دنیاوی چیزوں کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں ایمانی چیزوں کی کم پرواہ کرتے ہیں اور ایمانی چیزوں کا کو ہم اکثر اوقات ہی بھول جاتے ہیں اسی پہ ایک لوگ پاک شراکت لینے اکثر سی بھول جانے ہیں کس طرح پاک شراکت لینے کہیں کہیں نام ہیلپر ہوتے ہیں نا اولڈر بوائز ہوں گرلز ہوں یا کوئی بھی ہیلپر ہوتے ہیں وہ کئی لوگوں نے داخل نے لیا ہفتے
اسی عبادت چاہتے ہیں ساڑھے تو ساڑھا بابو ساڑھا منار خوش ہے کہ لوگ گرجا گھر چاہتے ہیں ساڑھے کہاں خوش نے کہ گرجا گھر چاہتے ہیں لیکن اسی یسوع کس حقیقت کا کس ایمان نہ لے کے جانے ہیں آج بھی یہ عید ساڑھے لیے ایک سوالیہ نشان رکھ رہی ہے اس لیے کلیسیا آج اس عید کو منانے کی دعوت دیں گے پالوس رسول کرنتھیوں نے نام آج اپنے 11ویں باب کے 28ویں آیت کے وچ یہی چیز لکھتا ہے بس جو بدن کی تمیز کیے بغیر بدن کی تمیز کیے بغیر اسے کھاتا اور پیتا ہے وہ اپنی سزا کھاتا اور پیتا ہے سو ہم جب مسیح کے بدن کی حقیقی موجودگی پر ایمان رکھے بغیر آتے ہیں پاکشاہت اپنی زبان پر رکھتے ہیں اور پھٹ سے اپنی سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں سو پالوس رسول کہتا ہے وہ اپنی سزا کھاتا اور پیتا ہے ایک مفکر لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں عبادت کے دوران سب سے خوبصورت لمحہ یہی ہے جب یسوع اس میں قائم ہونے کی کوشش کرتا ہے آپ کے اندر آپ کی زبان پر آپ کے اندر یسوع جا رہا ہے میں یہاں پر ایک آیت آپ کو دیتا ہوں مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 14ویں آیت ہے یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم جو کچھ باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا ان لمحہ یاد کرو ایک بات آئے گا لمحہ جڑے جڑے اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کر چکے ہیں آپ چکے ہیں کتنے لوگ نے پاس کر لینا ہے بہت سارے شرماندے جوان بچے رات کو صحیح طرح ہاں سو مفکر لکھتا ہے کہ خوبصورت لمحہ انسان کی زندگی کا وہ ہے جب یسوع اس میں قائم ہونے کی کوشش کرتا ہے یوحنا کی انجیل میں یسوع لکھتا ہے تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا وہ لکھتا ہے کہ دعا کرنے کا سب سے خوبصورت لمحہ یہی ہے جب یسوع آپ کے اندر ہے اور آپ خدا سے دعا کرتے ہیں تو خدا اپنے بیٹے کے ذریعہ سے اس دعا کو سنتا ہے لیکن ہم اکثر اوقات یہ لمحات کیا ہے گما دیتے ہیں ہم اکثر اوقات ان لمحات کو اپنی چیزیں سمیٹنے میں بات چیت کرنے میں بیٹھنے میں اٹھنے میں گوا دیتے ہیں اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے پاکشاہت لے لی ہے اتنی دیر میں فادر جی اٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم آخری دعا کریں گے تو سب سے خوبصورت لمحہ بھی ہم اس وقت گوا دیتے ہیں کہ ہم ایمان سے اس بدن اور اس خون کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا اس لیے میرے عزیزو آج کلیسیا ہمیں اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ یہ بدن اور یہ خون حقیقی بدن اور خون ہے دو معجزات کے ساتھ اسے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آج کا یہ پیغام ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں 8ویں صدی میں ایک حقیقی بدن اور خون کا کیا معجزہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا اور اس 8ویں صدی میں ایک کاہن یوکرس گزرانتے ہوئے اس بات کے شک و شبات میں پڑ گیا کہ واقعی یہ سفید روٹی جو ہے یہ یسوع مسیح کا بدن اور خون بن سکتی ہے یا نہیں آپ کو پتا ہے جب کاہن التار پر بدن کو اٹھاتا ہے تو ہم سب سجدہ کرتے ہیں اور اپنا ایمان جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں سو اس بدن کو اٹھاتے وقت اس کاہن کے ذہن میں ایک شک آیا اور شک کی بنا پر اس نے اس روٹی کو دیکھنا شروع کیا جیسے ہی وہ روٹی کو دیکھ رہا تھا تو اس کاہن کا یہ بیان ہے کہ وہ سفید روٹی لال رنگ کی شکل اختیار کر گئی
آ کر اس نے سوچا کہ اسے پانی میں رکھ دیا جائے تاکہ جب یہ حل ہو جائے تو اسے ایک محفوظ جگہ پر اس پانی کو پھینک دے گی۔ سو ایک ہفتے کے بعد جب اس نے اس گلاس کو دیکھا تو پانی لال رنگ کا ہو گیا، اور جب اس لال رنگ کے پانی میں سے وہ ذرا ایک نکالا گیا اور ایک سائنٹسٹ کو بلایا گیا، اور سائنٹسٹ نے جب اس کا معائنہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ کسی انسانی دل کا ایک ذرہ ہے، انسانی دل کا ایک ذرہ ہے جو بائیں طرف کے ایک حصے کا ہے جسے مایو کارڈیوم کا نام دیا۔ مایو کارڈیوم یہ دل کے ایک بائیں طرف کا حصہ ہے جو خون کو پورے بدن میں بھیجنے کا ذمہ دار ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ بدن میں خون زندگی کی علامت ہے۔ سو یہ سائنٹسٹ جو ہے یہ ایتھسٹ ہے۔ ایتھسٹ آپ جانتے ہیں نا، ایتھسٹ وہ ہے جس کو جو کسی خدا پر ایمان نہیں رکھتا، اور اس نے کہا کہ یہ ذرہ جو ہے یہ انسانی خون کا ایک قطرہ ہے، اور انسانی خون کا یہ قطرہ اس حصے سے ہے جو انسان کے دل سے نکلا ہے، اور جب یہ انسانی دل کا قطرہ جو ہے وہ کسی اور سائنٹسٹ کے پاس بھیجا گیا تو اس نے اس میں سے وائٹ سیل کا معائنہ کیا، اور اس نے کہا کہ یہ اس میں جو وائٹ سیل ہے وہ ابھی تک زندہ ہے۔ جب انسان مرتا ہے نا جی، تو انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے خون کے وائٹ سیل جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں، اور یسوع مسیح کو مرے کتنی دیر ہوگی؟ ان کو یسوع نہیں مرے صحیح ادھر مریا سنا کتنی دیر ہوگی؟ نہیں پتا یسوع مسیح کو صحیح کتنی دیر ہوگی؟ 2027 7 کتنے سال؟ 2000 سال۔ تو 26 بھی پاگل نہیں آتا انہوں نے لگا ایڈ کرو نا کتنے رہن گے اسی 1993 سال۔ سو ہم کون سے سال میں 2026 میں، اور یہ موضوع ہے 1970 کا، یہ موضوع ہے 1970 کا، یعنی کہ 1970 سے پیچھے پہلی صدی میں جائیں تو یہ کوئی 1800 سال بنتے ہیں۔ کتنے؟ 1800 سال۔ سو 1800 سال کے بعد بھی اس قطرے میں وائٹ سیل جو ہے وہ زندہ ہے، حرکت میں ہے۔ کہ یسوع مسیح کی موجودگی ہے کہ نہیں؟ پوچھتے کرو ہے نا؟ سو یہ بدل میں تسی لوگوں کے نا یہ کوئی عام روٹی نہیں، یہ یسوع ہے، تے یسوع تواڈے اندر اس کی جان ہے تاکہ تسی دنیا چ جا سکو، اور جو تسی دنیا چ جاؤ تو تسی لالچ نہ نہیں بلکہ یسوع کے والے بنو۔ یہ کہ یسوع نے کہا مفت تم نے پایا اور مفت تم دینا، مفت تم نے پایا اور مفت تم دینا، کوئی محنت مشقت نہیں کرنے کی ضرورت پہ، مفت پایا مفت تم جا کے دینا۔ سو یسوع اس بدن اور اس خون کے ذریعہ حقیقی طور پر ہم میں قائم ہوتا ہے تاکہ ہم اسے دنیا میں دینے والے بن سکیں۔ یہ کیسے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے ہاتھ، سو آپ کی موجودگی کے ذریعہ سے یسوع کی موجودگی کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ آپ کا جانا یعنی کہ یسوع کا وہاں پر پہنچنا ہے۔ آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کی آواز نہیں بلکہ آپ کے اندر سے یسوع کی خوش بھری آواز جو ہے اس گھر میں
आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाया। फिर यीशु मुझ में कायम है और मैं यीशु में कायम हूं। मसीह हमारे खुदा